15واں پارہ ہے اور اس کے اندر ایک مقام پہ آتا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ لوگوں نے مطالبے کیے معجزات کے۔ انہوں نے کہا لن نؤمن لک حتی تفجر لنا من الارض ینبوعا۔ اس سے وضاحت ہو جائے گی کہ معجزے کے اندر اختیار اللہ کا ہوتا ہے۔ یہ سورہ بنی اسرائیل ہے۔ کافر کہنے لگے لن نؤمن لک، ہم تیرے اوپر ایمان نہیں لاتے، ہماری کچھ باتیں ہیں، یہ کام آپ ہمیں کر کے دکھائیں ہم تب ایمان لائیں گے۔ پہلا کام حتی تفجر لنا من الارض ینبوعا، ہماری آنکھوں کے سامنے تو حکم کر اور زمین سے پانی کا چشمہ نکل آئے، ایک۔ نمبر 2 او تکون لک جنت من نخیل وعنب، تو حکم کر اور ہماری آنکھوں کے سامنے کھجور اور انگور کے باغات بن جائیں تیرے لیے۔ فتفجر الانہار خلالہا تفجیرا، تیسرا مطالبہ صرف باغ نہ ہو کھجور اور انگور کے، بلکہ اس کے درمیان کے اندر نہر بھی چلنے والی ہو۔ 3 چیزیں۔ چوتھی چیز او تسقط السماء کما زعمت علینا کسفا، آپ ہمیں ڈراتے ہیں اللہ کے عذاب سے کہ آسمان تمہارے اوپر ٹوٹ کے گر جائے گا، یہ ہو جائے گا۔ او تسقط السماء کما زعمت علینا کسفا، جیسے آپ کا گمان ہے ہم نہیں مانتے، آپ ہمارے اوپر آسمان کا ٹکڑا گرا دیں، آپ کی طاقت ہے نا تو گرائیں آسمان کا ٹکڑا ہمارے اوپر۔ 4 5ویں چیز او تأتی باللہ والملائکۃ قبیلا، اپنے اللہ کو بھی لے آؤ ہمارے سامنے، فرشتوں کو بھی لے آؤ ہمارے سامنے، تب ہم ایمان لائیں گے۔ نمبر 6 او یکون لک بیت من زخرف، یہ کیا ہوا؟ اللہ کے نبی اور اللہ کے رسول ہیں، آپ اپنے آپ کو آپ کہتے ہیں گھر آپ کا جھونپڑی ہے، یکون لک بیت من زخرف، آپ کا گھر سونے کا ہونا چاہیے، سونے کا مکان ہونا چاہیے۔ او ترقی فی السماء، آخری بات آپ ہماری آنکھوں کے سامنے آسمان پر چڑھ جائیں۔ اللہ کے نبی جو ہیں تو ہماری آنکھوں کے سامنے آسمان کی طرف چڑھ جائیں۔ وَلَن نُؤْمِنَ لِرُقِيِّكَ، محض آسمان پہ چڑھنا کافی نہیں ہوگا، حَتَّى تُنَزِّلَ عَلَيْنَا كِتَابًا نَقْرَأُ، آپ ہماری آنکھوں کے سامنے آسمان پہ چڑھیں، پھر وہاں سے آئیں اور آپ کے ہاتھ میں کتاب ہو اور پھر ہم اس کو پڑھیں، پھر ہم ایمان لے کے آئیں گے۔ اب یہ انہوں نے مطالبات کیے، پانی کا چشمہ، کھجور اور انگور کے باغات، نہر کا جاری ہو جانا، آسمان کا گرا دینا، اللہ اور فرشتوں کو لے کے آنا، سونے کا گھر ہونا، آسمان پہ چڑھنا اور ہماری آنکھوں کے سامنے کتاب کو لے آنا۔ اب اللہ رب العزت کے لیے تو ان کاموں میں سے کوئی کام بھی مشکل نہیں، کوئی کام مشکل ہے نہیں۔ جو اللہ ایک پتھر سے پانی کے 12 چشمے جاری کر سکتا ہے، وہ زمین سے پانی کا چشمہ نہیں نکال سکتا؟ وہ اپنے پیغمبر کے لیے سونے کا مکان نہیں بنا سکتا؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خود کہا ہے نا کہ اللہ نے مجھے کہا ہے میرے پیغمبر اگر آپ چاہیں تو میں آپ کے لیے اود پہاڑ سونے کا بنا دوں۔ تو جو اود پہاڑ سونے کا بنا سکتا ہے وہ ایک مکان سونے کا نہیں بنا سکتا؟ بنا سکتا۔ یہ سارے کام کر سکتے ہیں اللہ رب العزت، لیکن انہوں نے اس چیز کا مطالبہ کس سے کیا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ اب اللہ کے پیغمبر کا جواب سنیں، قرآن آپ گھروں میں جا کے خود دیکھیں۔ قل، اے میرے پیغمبر ان ساری باتوں کا ایک ہی جواب ہے، سبحان ربی، میرا رب شریکوں سے پاک ہے۔ ان باتوں کا جواب کیا ہے؟ سبحان ربی، میرا رب شریکوں سے پاک ہے۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ ہے جن کاموں کے کرنے کا تم مجھے کہہ رہے ہو نا، یہ کام میرے کرنے کے نہیں ہیں، یہ کس کے کرنے کے ہیں؟ اللہ کے کرنے کے ہیں۔ اگر تم نے یہ سمجھ لیا ہے نا کہ یہ جو معجزے جو نظر آتے ہیں یہ میرے اختیار میں ہیں اور تم مجھے اللہ کا شریک بنا رہے ہو، تو سن لو سبحان ربی، میرا رب شریکوں سے پاک ہے۔ حل کنت الا بشر الرسولا، میں تو انسان ہوں اور اللہ کا رسول ہوں، میرے اختیار میں معجزات کا ظاہر کرنا اور پیش کرنا نہیں ہے، معجزات کا پیش کرنا یہ کس کا کام ہے؟ اللہ رب العزت کا کام ہے۔ باقی تم نے اگر سمجھ لیا ہے نا یہ پانی کے چشمے جاری کرنا اور سونا اور یہ چیزیں
سمجھ رہے ہو کہ شاید یہ میں کر سکتا ہوں، تو میں نہیں کر سکتا، یہ کس کے کام ہے؟ اللہ کے، اور تم مجھے اللہ کا شریک بنا کے سمجھتے رہے ہو، تو اللہ تعالیٰ میرا شریکوں سے پاک ہے۔ تو پتہ چلا معجزے کے اندر اختیار اور تصرف کس کا ہوتا ہے؟ اللہ رب العزت کا ہوتا ہے، اس کا ظہور اللہ کے نبی کے ہاتھ کے اوپر ہوتا ہے۔ یہ قرآن مجید کی تینوں آیتیں اس بات کی دلیل ہیں۔ اللہ فرما رہے ہیں وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَن يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، کوئی رسول کوئی معجزہ نہیں پیش کر سکتا مگر اللہ کے حکم کے ساتھ۔ دوسرا مطلب اس آیت کا وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَن يَأْتِيَ بِآيَةٍ، یہاں پر آیت سے مراد آیت قرآن لے لیں، آیت قرآن۔ وہ جو مطالبہ کرتے تھے آپ ان آیتوں کے اندر کو رد و بدل کر دیں، جو کل کے درس کے اندر میں نے بات عرض کی ہے کہ یار یہ آیتیں نکال دو، یہ آیتیں نکال دو، تو اللہ کہہ رہے ہیں یہ آیتوں کے اندر رد و بدل کرنا، نکالنا اور داخل کرنا یہ کسی رسول کا کام نہیں ہے، یہ کس کا کام ہے؟ اللہ رب العزت کا کام ہے۔ اور تیسرا معنی آیت کا حکم، کہ اللہ کے حکم کو اللہ کا رسول بھی تبدیل نہیں کر سکتا۔ فَإِذَا جَاءَ أَمْرُ اللَّهِ، جب اللہ کا حکم آ جائے گا، قُضِيَ بِالْحَقِّ، پھر فیصلہ ہوگا حق اور انصاف کے ساتھ۔ اور حق اور انصاف کے ساتھ کیا ہوگا؟ خَسِرَ هُنَالِكَ الْمُبْطِلُونَ، جھوٹے سارے نقصان اور خسارے کے اندر چلے جائیں گے۔ میرا پیغمبر بھی سچا، آپ کے ماننے والے بھی سچے۔ وَالَّذِي جَاءَ بِالصِّدْقِ، میرا پیغمبر سچ کو لے کے آنے والا، وَصَدَّقَ بِهِ، اور صحابہ اس سچ کی تصدیق کرنے والے۔ اللہ فرماتے ہیں میرا پیغمبر بھی سچا، دین بھی سچا، صحابہ بھی سچے، ماننے والے بھی سچے، وہ کامیاب ہو جائیں گے۔ وَخَسِرَ هُنَالِكَ الْمُبْطِلُونَ، اور جھوٹے بندے نقصان کے اندر اور خسارے میں چلے جائیں گے۔ اللہ پاک عمل کی تو